أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم قرآن پاک کی سورۃ نمبر 5 سورۃ مائدہ کی آیات نمبر 11 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیکم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تفسیر ہے، اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے حال کا معلوم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ چونکہ یہاں سے خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی طرف پھر رہا ہے، اس لیے تمہید کے طور پر اس واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کے دو مقصد یہ ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس روش پر چلنے سے روکا جائے جس پر ان کے پیش رو اہل کتاب چل رہے تھے، چنانچہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم سے عہد لیا گیا، اسی طرح کل یہی عہد بنی اسرائیل سے اور مسیح علیہ السلام کی امت سے بھی لیا جا چکا ہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ اپنے عہد کو توڑ کر گمراہیوں میں مبتلا ہوئے، اسی طرح تم بھی اسے توڑ دو اور گمراہ ہو جاؤ۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہود اور نصارہ دونوں کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کیا جائے اور انہیں دین حق کی طرف دعوت دی جائے۔ دوستو، دین حق کی طرف دعوت کیسے دی جائے گی؟ اب دیکھیں، یہ دعوت کا کام پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، اس کے بعد ان کی امتی جو ہم پہ فرض بنتا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انجام دیے، صحابہ کرام کے بعد یہ فرض ہم پہ بنتا ہے کہ اس دعوت کا سلسلہ ہم شروع کریں۔ تو اس کے شروع کرنے سے پہلے کیا ہوگا؟ پہلے ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اس روش پہ چلنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم سے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جس پر ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چلے ہیں، ہمیں اسی روش پہ چلنا ہوگا۔ تو خدا را قرآن شریف کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھی ہے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔